لگتا ہے ایران نے آبنہ ہرمز دوبارہ بند کر دی ہے۔ ایران ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتا، جلد اہم معلومات فراہم کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے ہماری گفتگو جاری ہے، مذاکرات اچھے چل رہے ہیں۔ امریکہ نے مذاکرات میں سخت موقف اختیار کیا۔ ٹرمپ نے اپنی تعریف بھی کی، بولے کہ لوگ مجھے عظیم کہتے ہیں، میں عظیم نہیں عظیم تر ہوں۔ You call that enforced regime change, but we're talking to them. They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. But it's going actually along very well. And we'll see, but we'll have some information by the end of the day. We're talking to them. And, we're taking a tough stand. They've killed a lot of people. ٹرمپ کے متنازع بیانات پر ایران کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا کہنا ہے کہ ایران کی تقسیم چاہنے والوں کی ہر سازش کو ناکام بنایا گیا ہے، دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اسماعیل بقائی اور باقر کالیباف نے افزودہ یورینیم کی منتقلی کے دعووں کو مسترد کر دیا، کہا کہ افزودہ یورینیم اپنی سرزمین کی طرح مقدس ہے۔ ٹرمپ کے متنازع بیانات پر تہران کا دو ٹوک اور جارحانہ جواب۔ امریکی صدر کے بیانات پر ایران کی اعلیٰ قیادت نے سخت رد عمل دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ ایران کی تقسیم چاہنے والوں کی ہر سازش کو ناکام بنایا گیا اور آئندہ بھی دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکہ کو واضح پیغام دیتے ہوئے افزودہ یورینیم کی منتقلی کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ کہا ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی بات چیت جاری ہے۔ افزودہ یورینیم ایران کے لیے اپنی سرزمین کی طرح مقدس ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے امریکی صدر کے بیانات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ 1 گھنٹے میں کیے گئے 7 دعوے بے بنیاد ہیں۔ ایسے بیانات سے نہ امریکہ فاتح بن سکتا ہے اور نہ ہی مذاکرات میں کوئی پیش رفت ممکن ہے۔ صبح اٹھو تو دنیا کو دھمکانے کے بیانات، رات کو سونے سے پہلے پھر جنگ کے اعلانات۔ برازیلین صدر لوئس ڈی سلوا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نشانے پر رکھ لیا۔ مشرق وسطی تنازع پر فوری اقدامات کا مطالبہ بھی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایسی دھمکیوں کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ UN مشرق وسطی میں امن قائم کرنے میں ناکام رہا۔ عالمی طاقتیں خطے میں کشیدگی کم کرانے کے لیے اقدامات کریں۔ ایران امریکہ مذاکرات پر ایرانی اور امریکی میڈیا کے متضاد بیانات۔ وال اسٹریٹ جرنل نے امریکہ ایران مذاکرات پیر کو اسلام آباد میں ہونے کا امکان ظاہر کر دیا، ادھر ایرانی موقف بھی سامنے آ گیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ خطیب زادہ نے یہ کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے اگلے دور کی تاریخ تاحال طے نہیں ہو سکی۔ ایران امریکہ مذاکرات، امریکی اور ایرانی حکام کے الگ الگ بیانات۔ وال اسٹریٹ جرنل نے امریکہ ایران مذاکرات پیر کو اسلام آباد میں ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ امریکی اخبار نے خبر میں ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کا حوالہ بھی دیا۔ CBS نیوز نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ اعلیٰ حکام کو دوبارہ پاکستان بھیجنے پر غور کر رہی ہے۔ ادھر ایرانی موقف بھی سامنے آ گیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ خطیب زادہ نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے اگلے دور کی تاریخ تاحال طے نہیں ہو سکی۔ جب تک دونوں فریق مشترکہ فریم ورک پر متفق نہیں ہو جاتے، مذاکرات کے اگلے دور کی تاریخ کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کا امریکی تجاویز کا جائزہ جاری، لیکن اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا بڑا بیان سامنے آ گیا، کہا کہ حالیہ دنوں میں امریکی حکام کی جانب سے نئی تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں جن پر غور ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تاحال کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا گیا۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم اپنے موقف پر قائم ہے اور ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے کسی قسم کی معمولی ترین نرمی، پسپائی یا رعایت بھی نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد میں اہم ترین سفارتی سرگرمیاں متوقع ہیں۔ سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ وفود کے روٹس پر واقع عمارتوں کے مالکان سے سرٹیفکیٹس لینے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گھروں، دکانوں، پلازوں اور ہوٹلز کے مالکان ذمہ داریوں کے پابند ہوں گے۔ پارکنگ پر پابندی، غیر متعلقہ افراد کے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے سختی، مہمانوں کا مکمل ریکارڈ رکھنا اور روزانہ رپورٹ تھانے میں جمع کروانا لازم قرار دیا گیا۔
اسرائیل کا لبنان کی تقسیم کا نیا منصوبہ، جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صہیونی فوج نے جنوبی لبنان میں غزہ کی طرز کی یلو لائن قائم کر دی ہے۔ لبنان کی متعدد قصبوں پر شدید بمباری بھی کی گئی۔ لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے لبنان میں خیام، بنت الجبیل اور البیادہ پر حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے بیان میں کہا ہے کہ یلو لائن کے اندر آنے والے حزب اللہ کے جنگجوؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خطرے کے پیش نظر جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں۔ فوج کو جنگ بندی کے باوجود خطرات کے خلاف ایکشن لینے کا اختیار حاصل ہے۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے۔ ملک میں لائٹ ڈیزل، جیٹ فیول اور مٹی کا تیل بھی سستا کر دیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں اضافے کے بعد مقامی صرافہ بازاروں میں بھی سونے کے بھاؤ مزید بڑھ گئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کا امکان ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان۔ امریکی خام تیل 11% کمی کے ساتھ $83 فی بیرل پر آ گیا۔ برطانوی خام تیل کے نرخ 9% کمی سے $90 فی بیرل ہو گئے۔ پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں گراوٹ ریکارڈ۔ ملک میں لائٹ ڈیزل $70.04 اور جیٹ فیول $23.69 فی لیٹر سستا کیا گیا۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت $369.72 کم ہو کر $299.32 ہو گئی۔ جہازوں میں استعمال ہونے والے ایندھن کی قیمت $494.71 سے کم ہو کر $471.01 ہو گئی۔ مٹی کا تیل $21.34 فی لیٹر سستا، نئی قیمت $428.81 فی لیٹر مقرر۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونے کی قیمت آسمان پر جا پہنچی۔ سونا $40 اضافے سے $4,830 فی اونس پر آ گیا۔ مقامی صرافہ بازاروں میں بھی سونے کی اونچی اڑان، فی تولہ قیمت مزید $4,500 بڑھ کر $5,06,062 ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ اہم سفارتی دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ انطالیہ ایئرپورٹ پر ترک حکام نے پرتپاک انداز میں الوداع کیا۔ دورے کے دوران سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں، جبکہ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں عالمی رہنماؤں سے بھی اہم تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔